کہ مجلس کی تاریخ کیا ہے. یہاں نوجوان کھڑے اکبر اویسی کے تقاریر کو سنتے ہیں، جوش میں آتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، لیکن اکبر الدین اویسی اگر آج اس منزل پہ، اس مقام پہ کھڑا ہے تو یہاں تک پہنچنے کے لیے 1 دن 2 دن 1 سال 2 سال 5 سال 10 سال 20 سال 25 سال کا عرصہ نہیں لگا، بلکہ اس منزل پر، اس مقام پر کھڑے رہنے کے لیے 56 برس کا طویل سفر طے کرنا پڑا، جو مصیبتوں سے گھرا تھا، جو مسائل سے گھرا تھا، جو جیلوں کے ساتھ تھا، پولیس کی لاٹھیوں کے ساتھ تھا. مصیبتوں اور قربانیوں کے بعد آج یہ مقام حاصل ہوا. میری مراد مجلس کی تاریخ سے ہے. نوجوانوں، تم شاید مجلس کی تاریخ سے واقف نہیں. ارے یہ جماعت اس وقت اپنے کارواں کو پھر سے ٹوٹے ہوئے، پچھڑے ہوئے اور منتشر کارواں کو ایک جگہ جمع کرنے کی کوشش کا آغاز کیا تھا، تو اس وقت مجلس کے پاس اپنا دفتر تک نہیں تھا، مجلس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. مجلس تو چھوڑو، اس وقت ہماری لہراتی ہوئی کھیتیاں اجڑ چکی تھیں، ہمارے تخت و تاج عجائب گھر کی زینت بن چکے تھے، ہمارے محلات ویران ہو چکے تھے، ہماری بیویاں لٹ چکی تھی، ہماری عصمتیں لٹی تھی، آبرو لٹی تھی، ہمارے ماں بہنوں کی چھاتیاں کاٹی گئی تھی، ہمارے ساڑیوں کو کاٹا گیا تھا، ہم کو زندہ جلا دیا گیا تھا، پولیوں میں کنووں میں پانی کم تھا، ہماری تیرتی ہوئی لاشیں زیادہ تھیں. میری مراد پولیس سیکشن کی اور تباہی و بربادی سے ہے، جس کو ان نوجوان لوگ نسل نے نہیں دیکھا، بزرگوں نے دیکھا ہے کہ کیسے خاندانوں کے خاندان گزر گئے تھے، جدا ہو گئے تھے، تباہ برباد ہو چکے تھے. ہمارے دامن میں کچھ نہیں تھا، ہمارے پاس صرف ایک خوف تھا، ایک مایوسی تھی اور ایک تڑپ تھی. اور کل تک جو جاگیردار تھا، جو انعامدار تھا، جو حکمران تھا، جو بڑا زمیندار تھا، دولت مند تھا، صبح کا سورج نکلتے ہی وہ تیوری سے محروم ہو گیا، فٹ پاتھ پر آ گیا، جاگیر سے محروم ہو گیا، رکشے اور منڈیوں میں آ گیا. مفلسی، پریشانی، بے بسی اور لاچاری کے عالم میں سارا سرزمین دکن تھا. ایسا عالم تھا کہ یہ بولارم کتنی دور ہے؟ بولارم کی ایک رات میں 28 لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا تھا کہ لوگ گاؤں کو چھوڑ کر شہر کا رخ کر رہے تھے. اس لیے تو بول رہے ہیں نا، اگر جماعت ہی نہیں ہوتی، مجلس ہڑک کیلیاں لگی ہوتی تھی تو ایک پتھر اٹھاتے تھے اور زور سے مارتے تھے. گر گئی کیڑی تو خوش، نہیں تو گھر والوں کی آواز پکار غصہ رہتا تھا، بھاگ جاؤ. میرا مطلب یہی ہے آپ کو سمجھانے کا کہ جس درخت پہ پھل ہوتے ہیں نا، اسی پر پتھر پھینکے جاتے ہیں. اگر کیڑیاں نہیں ہے تو دیوانہ ہی ہونا ہے پتھر پھینکنے کے لیے. تو آج مجلس پہ اگر کوئی پتھر پھینکتا ہے، الزام لگاتا ہے یا ان پہ تنقید کرتا ہے تو معاشی میدان میں کام کیا، روزگار کے میدان میں کام کیا، آپ کے جان و مال کے تحفظ کی ذمہ داری لی، آپ کے کاروبار کی حفاظت کی ذمہ داری لی، آپ کے بستیوں کی حفاظت کی ذمہ داری لی، اور آپ کے روشن مستقبل کی ضمانت بھی لی مجلس میں. لوگ بولیں گے کیا کریں؟ تعلیم کے میدان میں مجلس کے تعلیمی ادارے آپ کے سامنے. چلو لوگ بولیں گے یہ تعلیمی ادارے پیسے کے لیے بنائے. ارے پیسے کے لیے ہونے دو، پیسے کے لیے بھی ہونے دو، کسی کے لیے بھی ہونے دو. آزادی سے پہلے یا پھر
آزادی کے بعد سے لے کر پولیس کے ادارے آنے کے بعد کتنے ڈاکٹر انجینئر بنتے لگے یہ آپ کے سامنے. آپ بتاؤ کہ ایک مسلمان خواب دیکھ سکتا تھا ڈاکٹر انجینئر بننے کا، لیکن وہ خواب حقیقت میں تبدیل ہوگا یا نہیں وہ اس کو نہیں معلوم تھا. آج آپ بتائیے کہ آج ہم نے اس امت کی ہے، صلاحیت بھی ہے، خواب بھی ہے، جنون بھی ہے، جستجو بھی ہے ڈاکٹر انجینئر بننے کی، اور میری بھی ہے. لیکن معاشی پریشانیوں کی وجہ سے میرٹ رہنے کے بعد، قابلیت رہنے کے بعد ایک چھوٹے سے دکان کو چلانے والا اپنے بچے کو ڈاکٹر پڑھانے کی خواہش رکھتا ہے لیکن فیس ادا نہیں کر سکتا، انجینئرنگ کی فیس نہیں لے سکتا، MBA کی فیس نہیں لے سکتا. اس کے پاس وہ حسرت ہے لیکن معاشی طور پہ کمزور ہے. آج آپ بتائیے سارے ہندوستان میں کہیں پر بھی اسکالرشپ اور فیس ریئمبرسمنٹ نہیں ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک غریب رکشے والے کا بچہ، ایک ٹیلر کا بچہ، ایک ترکاری فروش کا بچہ، ایک غریب سے غریب کا بچہ میرٹ میں آتا ہے اور وہ ڈاکٹر بن سکتا ہے. اس لیے کیونکہ مجلس کی نمائندگی پر اس کی فیس گورنمنٹ ادا کرتی ہے. کیا آپ کو معلوم کتنی سالانہ ڈاکٹر انجینئر، لا، MBA، MCA، فارمیسی، ڈینٹل، آرکیٹیکچر، یہ سب کی غریب مسلمانوں کی فیس حکومت ادا کر رہی ہے. اس سال 290 کروڑ روپئے کی فیس حکومت ادا کری ہے. یہ کام کس کا ہے؟ مجلس کا ہے اور میری زندگی کا سب سے بڑا کام ہے. اسمبلی میں نے راشٹر ریڈی صاحب جب زندہ تھے ان سے کہا کہ ریڈی صاحب میں سوچ میں ہوں یہاں ریڈی کی حکومت راشٹر ریڈی کی ہے یا پھر نریندر مودی کی حکومت ہے. وہ پریشان ہو تو رک گئے، بولے اکبر صاحب اتنا سب جملہ میں نریندر مودی. میں نے کہا ریڈی صاحب اگر آپ نریندر مودی نہیں ہیں تو میں آپ کے سامنے پڑھ کر سناؤں گا. ایک BC کو 5,000 کی اسکالرشپ ہے، SC کو 5,000 کی ہے اور مسلمان کو 500 کی اسکالرشپ. ایک SC BC کو 10,000 تو مسلمان کو 1,000، ایک SC BC کو 1,000 تو مسلمان کو 25 روپئے. ارے یہ تضاد کیوں ہے؟ کیا مسلمانوں نے آپ کو ووٹ نہیں دیا؟ کیا مسلمان کے ووٹ سے آپ کی حکومت نہیں آئی؟ کیا مسلمانوں کے ووٹ سے ضلع چیف منسٹر نہیں بنے؟ اگر نہیں بنے اور اگر بنے ہیں اور میرا الزام اگر غلط ہے تو تم بتا دو کہ آپ مودی نہیں ہے، آپ راشٹر ریڈی ہے تو SC BC کے برابر مسلمانوں کی اسکالرشپ کو ان کے برابر کرو. تو پریشانی کے عالم میں آ گئے، اٹھے اور بولے کہ مجھے نہیں معلوم تھا. میں اعلان کرتا ہوں کہ جتنی SC کو، ST کو، BC کو اسکالرشپ ملے گی اتنی ہی اسکالرشپ مسلمان کو ملے گی. میں نے سلگ کر کہا ریڈی صاحب آدھا کام ہوا ہے آدھا باقی. تو بولے کیا؟ میں نے کہا کہ SC ST اور BC کو ڈاکٹری پڑھنے والے، انجینئرنگ پڑھنے والے، سارے پروفیشنل کورسز کرنے والوں کو بھی گورنمنٹ ان کی پوری فیس دیتی ہے، مسلمانوں کی بھی فیس دو. تو فوراً اٹھ کر بولے کہ اکبر صاحب کا مطالبہ صحیح ہے. میں اعلان کرتا ہوں کہ اسکالرشپ جو SC STs کو ہے وہ BCs کو ہے وہ مسلمانوں کو بھی دی جائے. کیا یہ ایک بڑا کارنامہ نہیں؟ ڈیپوٹیشن برسر اختیار کی تو مائنورٹیز کا بجٹ کتنا تھا؟ 32,000 روپئے ٹوٹ گیا. دارالسلام بینک دلا الحمدللہ. ارے ہم جانتے ہیں کہ یہ آپ کی محنت کی کمائی ہے، ہم مر جائیں گے لیکن آپ کی کمائی کی ہم ایمانداری کے ساتھ حفاظت کریں گے، اس میں خیانت نہیں کریں گے اور ایک پیسے کو بھی ڈوبنے نہیں لیں گے. یہ اعتماد ہے جماعت کا، یہ اعتماد ہے آپ کا جو ہم اس کی حفاظت کریں.
تعلیم یہ ہو گیا. پھر مائنورٹی فائنانس کارپوریشن صحت کے میدان میں انہیں کیا کریں. 10 روپیے میں 55 روپیے میں ایکسرے، 500 روپیے میں ڈائلسس، 500 روپیے میں سی ٹی اسکین، 3400 روپیے میں ایم آر آئی، 800 روپیے میں نارمل ڈیلیوری. آنکھ کا اگر لینس لگانا ہے تو فورن لینس کے ساتھ، باہر کے لینس کے ساتھ آنکھ کا آپریشن 1500 روپیے میں. ہاتھ میں کئی خون رکا ہوا ہے وہ دیکھنے کا ٹیسٹ اینجیوگرام 4500 روپیے میں، اینجیو پلاسٹی 25,000 روپیے میں، اوپن ہارٹ سرجری 70,000 میں، اور سر کا آپریشن اگر ہو جائے تو وہ پورا آپریشن بھی 55,000 روپیے میں. دنیا میں کوئی دواخانہ مجھے بتا سکتے ہیں 500 روپے میں ڈائلسس کرنے والا؟ نہیں. آپ کے محلے میں بھی ڈاکٹر ہوں گے. کتنے پیسے لیتے دیکھتے بھائی بتائیے. ارے غور کرو. ارے آج اثرا بن گیا ہے، اویسی بن گیا ہے. اکبر الدین اویسی کا وعدہ ہے اللہ نے چاہا اور آپ نے چاہا تو میں زمین ڈھونڈ رہا ہوں. ٹولی چوکی میں بھی ہے ہمارا اویسی گروپ آف ہاسپٹلس کا ہاسپٹل بنانے کا ہمارا ارادہ ہے. یہاں عرفات صاحب ہے، کتنے بار ان سے نہیں کہا کہ عرفات صاحب 1 ایکڑ زمین دلا دو چھرے میں یا کہیں پر، بہت غریب ہے، ان کے لیے میں دواخانہ بناؤں گا تاکہ یہ غریب لوگ کا علاج کا انتظام ہو. اپنا ہوتا ہے گھر گھر ہوتا ہے. شیروانی بولتے ہیں. ارے یہ شیروانی کتنوں کو پریشانی دیتی ہے. ارے آج لوگ کہتے ہیں 254 ہے نا اسمبلی میں. ارے اکیلا کافی ہے. ہندو راشٹر کا طاقتور لیڈر، ہندو راشٹر بنانے والا، بابری مسجد کی جگہ رام مندر بنانے والا مجاہد کہتے ہیں نریندر مودی. واہ کیا چوہے. کیا کہتا ہے نریندر مودی؟ نریندر مودی کہتا ہے میں بی جے پی سنگھ پریوار آر ایس ایس اور پھر تیلگو دیشم والے ذرا تھوڑی دیر چیتنا نہیں. نریندر مودی میں کیا قابلیت ہے؟ کیا سائنس کا ماہر ہے؟ کیا جغرافیہ کا ماہر ہے؟ کیا تاریخ کا ماہر ہے؟ کیا حساب کا ماہر ہے؟ کیا مولک ہے؟ کیا اکنامکس کا ہے؟ کیا معاشی میدان میں ہے؟ کیا قابلیت ہے؟ کچھ وہ ہنر ہے گجرات کو چلانے کا، گجرات کے مسلمانوں کو کاٹنے کا، گجرات کے مسلم بستیوں کو لوٹنے کا، گجرات کے بچوں کے گلوں کے چھریاں چلوانے کا، گجرات کے غریب مسلمانوں کے کاروبار کو اجاڑنے کا، گجرات کے ہندوستانی مسلمانوں کی عصمت و آبرو کو لٹانے کا. اس سے ہٹ کے کیا ہے اس کے بعد؟ اور یہ لوگ لوٹنے جلانے کاٹنے کا انعام وزارت علما کا کرسی دیے. مسلمان کا کیا ہوگا؟ ارے ایک کیا نریندر مودی جیسے 1000 بھی آئے تو پال بنگا نہیں کر سکتے. ارے آج یہ نریندر مودی کہتا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ بڑا ہندوتوا کا چیمپئن، ہندو راشٹر کا چیمپئن، قتل عام کرانے والا بہادر. شوچالیہ مطلب معلوم آپ کو؟ نہیں معلوم. شوچالیہ مطلب ٹوائلٹ، شوچالیہ مطلب باتھ روم، شوچالیہ مطلب حمام، شوچالیہ مطلب جہاں پہ ہم جا کے فارغ ہو. شوچالیہ پہلے دیوانے بعد میں. ٹھیک ہے بی جے پی سنگھ پریوار والے سر، تمہارا چیمپئن یہ ہوگا اور اس کی حسرت حمام پر کھانا باتھ روم ٹوائلٹ بنانا
جیت کر ہم بابری مسجد کو اسی مقام پر بنا کے رہیں گے. بناتے رہے ہم بابری مسجد بنا کے نکل جائیں انشاءاللہ. اور جا کے فارغ ہوں گے, مر جائیں گے, گندے ہو جائیں گے, بدبو آئے گی تو چندرا بابو نائیڈو اور اس کے پارٹی کے امیدوار بقی تک بھاگنے کے شوچالیہ صاف کرنے والوں کو آپ ووٹ دیں گے. بابری مسجد کو بنانے والے دستور کے دائرے میں رہ کر قانون سے جنگ جیت کر بنانے والوں کا ساتھ دیں گے. وہ آپ کا فیصلہ. آپ ہے بولنا ابھی بہت ہے, بولنا تو چاہتا تھا مگر کل کہاں ساتھ میں آئیے, دھوپ رہے گی لیکن میں اپنا رفا چھوڑ کر آ رہا ہوں. آنا یاد رکھو جب جب مجلس آگے بڑھی منافقین کے دونوں نے مجلس کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکا, اور آپ مجلس کے قدم کو جو پڑھ رہے ہیں اس کو رکنے نہیں دینا. ارے آج میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں, مجلس کا نشان پتنگ ہے نا, پتنگ صرف یہاں نہیں ہے, پتنگ صرف یہاں نہیں کھلی ہے, پتنگ کو اکبر اویسی پورے ہندوستان میں کھلا چکا ہے. اب آپ اکبر اویسی کو گجرات جا کر کھینچنے دو. بہت لگائیے, کامیاب کریے, جس کو آئے ہوئے جائیں گے منظم رہیے. میرا حسن بات نظر آیا شاہی کھانے کے آگے پر آواز پتا چل گیا نا, سارا رہے بول کر سیٹیاں بجانا